دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق میں حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر دفعہ رمض حق میں لائیو گفتگو کے ذریعے آپ سے مل کر کسی نہ کسی حق کی رمز کو حق کے بھید کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دین و دنیا میں ہم آسانیاں اپنا سکیں، آسانیاں بانٹ سکیں اور ان لوگوں میں سے ہو سکیں جو صراط مستقیم پر چلے، جن پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہوئے اور وہ جن کو انعام ملا یا وہ انعام والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ آج ذہن میں آ رہا تھا کہ بات کروں صبر و شکر کے حوالے سے۔ شکر آپ روز کئی دفعہ دن میں کہتے ہیں، اللہ کی کسی چیز کے نعمت کا مزہ آئے کھانے میں، کوئی اچھا منظر جو ہے اس سے آپ نے ایسے وہ دیکھا زندگی میں اور خدا کا شکر بجا لائے، اللہ نے کوئی آپ کو نعمت دی، آپ نے الحمدللہ کہا۔ لیکن اصل جو بات غور طلب ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کا پریکٹیکلی بھی جو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ پریکٹیکلی میں کیسے شکر ادا میں آپ کو یہ اس بات بتاؤں، پہلے میں تھوڑا سا آقا دو جہاں تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا کہ جب میں اپنے مومن یا مومنہ بندے کو کسی ابتلا، کسی آزمائش، مصیبت و پریشانی اور مرض وغیرہ میں مبتلا کروں اور وہ بندہ میرا یا بندی اپنی جو ہے اس تکلیف کی جو عیادت کرنا ہے اس سے شکایت نہ کرے، تو میں کیا کرتا ہوں، اسے اس مرض و مصیبت کی قید سے آزاد کر دیتا ہوں اور اس کے بدن کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت اور اس کے جسم کے خون کو اس سے بہتر خون میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کا وہ بندہ یا بندی جو ہے صحت و مند اور چاق و چومت جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے۔ اس کی اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے بنتی ہے، کس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مصیبت و پریشانی اور حالت مرض میں حرف شکایت جو ہے وہ زبان پر لانے کے بجائے صبر و شکر کی تعلیم دی ہے۔ آپ جانتے ہیں صبر و شکر کا ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صبر کریں گے تو شکر آ جائے گا زبان پہ، شکر کریں گے تو صبر کرنے کی توفیق عطا ہو جائے گی۔ دے آر کو ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر۔ قرآن حدیث اور ارشادات آئمہ و صوفیہ میں صبر و شکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ان آپ اس آیت کو بچپن سے پڑھتے ہیں، دینیات کی کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں، اپنے اساتذہ سے، ماں باپ سے سنتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب صبر کرتے ہیں تو پھر شکر کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جگہ شکر کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا،
یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہیں اس کی اقرار کر لیتے ہیں، جو کچھ بھی عطا ہے اس کا، یعنی کہ آپ نے جو ہے آپ پر کرم ہوا ہے، رحم ہوا ہے، تب بھی آپ شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی تنگ دستی آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس صورت میں بھی شکر ادا کرتے ہیں، تو مالک کیا فرماتا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا، لیکن اگر تم جو ہے وہ صبر کرو گے تو میں بے شک جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر دینے والا ہوں۔ یہاں اصل میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو اس نعمت کا استعمال کرتا ہے، تو مالک اس سے زیادہ اسے جو عطا کرتا ہے۔ بڑی مشہور ایک حدیث قدسی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو میری تقدیر پر راضی نہ ہو، یعنی کہ جو میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، وہ میرے علاوہ کو دوسرا رب تلاش کر لے۔ اللہ اکبر۔ بڑی کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک واضح جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب وہ شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے جو ہے وہ محروم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تُکْفُرُونَ، یعنی کہ میری یاد کر، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی کہ مالک نے یہ بات کھول کے جو ہے بیان کر دی ہے کہ جو ہے وہ شکر میں جو ہے وہ کرنے میں کتنی عافیت ہے، اور ناشکری سے منع فرمایا، کیونکہ قرآن مجید میں یہ واضح یہ بات ارشاد ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنی تم پر جو ہے جس طرح دین مکمل کر دیا، بہت ساری نعمتیں تمہیں عطا کی، اور تم جو ہے وہ میری اگر نعمتوں کی احترام نہیں کرو گے، ان کی تکذیب کرو گے، تو یقیناً جو ہے تم ان لوگوں میں سے ہو جائے گے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ رد کیے جاتے ہیں، اور ان سے پھر وہ نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اب یہاں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ قرآن جو ہے پڑھتے ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں، بہت اگر کہ کتنے زیادہ امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فضل کیا، خصوصاً بنی اسرائیل کے حوالے سے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں عطا کی، کہ وہ جہاں جاتے تھے ان پر بادل جو تھے وہ سایہ کرتے تھے، اور کس طرح سے آسمان سے ان کے لیے خوان اترتے تھے، پھر انہوں نے یعنی کہ کس طرح سے ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا انہوں نے شکر جو وہ نہیں کیا، اور کفران نعمت جو ہے وہ کیا، تو پھر کیسے جو ہے وہ مالک نے اس چیز کو پھر کس چیز میں تبدیل کر دیا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا نہ کرے، تو اس کی تکذیب کرے، تو وہ شخص، وہ قومیں، وہ امتیں جو ہیں رب کے کرم سے اور فضل سے محروم ہو جاتی ہیں، اور جو رب اور کرم سے فضل سے محروم ہو اس کے پیچھے کیا رہ جائے گا۔ اب یہاں ایک بہت ساری باتیں ہیں جتنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک پتے کی بات یہاں پہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گی، کہ بات ہو رہی تھی کہ شکر کے حوالے سے، کہ شکر کی پہلے جو ہے وہ منزل کیا ہے۔ بڑی منزلیں ہیں، بڑی طریقے ہیں شکر ادا کریں، لیکن اصل جو ہے شکر کی پہلی منزل، اگر اس منزل کو آپ حاصل کر لینا تو باقی راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمت، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کی جائے۔ بس یہ آپ گر جو ہے سمجھ لیں کہ اللہ کی جو نعمت ہے اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیجیے۔ وہ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، ایک تو آپ ظاہری، آپ کو یہ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ زبان دی ہے بولنے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، سوچنے کے لیے ذہن دیا، یہ دل دیا، یہ قلب دیا، یہ سارے ان سب کی جو ہے آپ اس طرح سے خیال رکھیں کہ اس کی ظاہری، اور آپ ظاہری گناہ سے بھی باز ہیں اور باطنی گناہ سے بھی باز ہیں۔ اللہ کی ان نعمتوں کا جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کو مثبت کاموں میں استعمال کریں، اس کو جو ہے وہ ناحق کے لیے استعمال نہ کرے، اس کو کفرا، تاکہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو کہ جن کو رد کیا گیا۔ اصل میں شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے ویسے اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ بات ہے، جس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، سپوز اس مال کو اللہ کی راہ میں
نیک کاموں میں خرچ کیا جائے، نہ کہ بدی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اس سے ریاکاری کے لیے یا جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، نمود و نمائش کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو آپ جانتے ہیں جن کاموں میں آپ کریں، اس میں خرچ نہ کیا جائے۔ اگر اس مال کو اس طرح سے آپ خرچ کریں گے، یعنی اللہ کی فرما برداری میں خرچ کریں گے، تو پھر وہ نعمت بڑھتی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو خدا کی رحمت سے اور کرم سے محروم کیے گئے۔ تو آئیے مل کر شکر کی اس پہلی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہ کر استعمال کریں اور خرچ کریں، اس کے اگینسٹ نہ جائیں، اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ یہی جو ہے شکر کی پہلی منزل ہے، یہی اطاعت ہے، یہی پھر آپ کو صبر، قناعت، توکل کی دیگر منازل جو ہے وہ طے کرواتی ہے، اور یہی پھر آہستہ آہستہ آپ کو صراط مستقیم پر چلا کر متقین کی صفت میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے شکر کی منازل جو ہے وہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ بسم اللہ۔